ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ خیر جی، وہ نہ پھر میں ڈاکٹر نے کہا کہ یار وہ جو ڈاکٹر کہتے تھے نا کہ نہ کروایا جائے وہ زیادہ بہتر، اچھا زیادہ بہتر، وہ زیادہ ان کی صاحب رائے تھی۔ یہ تو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں شاید تھوڑی دیر تک نہ، اچھا، لیکن اب کھول بیٹھے تھے، کر رہے تھے آپریشن، تو اس لیے وہ بچانے کی کوشش تو کر رہے تھے دوائیوں سے، انجیکشن سے، ڈرپوں سے۔ پھر ایک دن نکل گیا تو یہ بندہ کل نہیں ہوگا، اللہ اکبر، اگلا دن آ گیا، اس دن بھی نکل گیا کہ یہ کل نہیں۔ اچھا، یہ وہ جو ڈاکٹروں کی ٹیم کے بعد لوگ بعد میں ملتے بعد ہیں، میں فالو اپ کے لیے میں جاتا ہوں ہاں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم تو سارے پریشان تھے، نا امید تھے۔ جب چوتھا دن آیا تو تیسرے دن میں نے بڑا ضد کی، بڑی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے اوپر یہاں پر میرا بیٹا بہو بھی ہے، کمرہ لیا ہوا ہے، تو مجھے وہاں آپ شفٹ کر دیں تو نیند تو کم از کم رات کو میں کر سکوں، یہاں پر تو بار بار وہ آ جاتے ہیں لگانے والے، سوئیاں لگانے والے، سیمپل لینے والے، کبھی وہ ایکس رے لینے والے آ جاتے ہیں، کبھی کچھ کرنے والے آ جاتے ہیں، کبھی آئی سی جی کرنی ہے، تو میں نے کہا یہاں پر تو رات ساری یہی رہتا ہے، تو کم از کم ایک رات مجھے نیند کم از کم آتی ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا یار گیلانی صاحب آپ کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ 5ویں دن تو آپ بندے کو گھر بھیج دیتے ہیں، چھٹے دن بی پی والی کو، بڑا بائی پاس والی کہتے ہیں وہ تو عام کنڈیشن میں ہے، اس طرح ہی کرتے ہیں، پھر آپ کی حالت ٹھیک نہیں چلیں آپ کہتے ہیں تو میں آج آپ کو شفٹ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بستر سمیت میں آپ کو دیا اور لے کے پہنچا دیا۔ 2-3 گھنٹے وہ ڈاکٹر صاحب وزٹ پہ آئے تو اوہ ہو میٹر دے کے کہتے اوہ ہو ان کو لے جو نیچے، وہیں لے لو آئی سی اپنی سی سی یو میں لے فٹافٹ کرو۔ کیا ہو گیا؟ کہتے نہیں بس آپ کا دل کو دیکھیے مار۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب آج کی رات رہے؟ کہتے نہیں، وہاں جو نیچے نرسیں ہیں نا ان سے زیادہ خوبصورت جو آپ کو زیادہ نیچے مزہ آئے گا شعر و شاعری کرنے، آپ چلیں نیچے، بڑا جولی وہ مجھے پھر نیچے لے آئے۔ وہ جو نیچے لانا تھا نا جی، اصل میں وہ میری زندگی کی علامت تھی۔ اچھا، وہ صبح ہارٹ بند ہو گیا، اچھا، اللہ، دل بند ہو گیا، اور پھر ان کو مصیبت پڑ گئی، فٹافٹ جو نرس بیٹھی ہوتی ہے پاس اس نے رولا ماری، اس نے کہا کہ اور ایکٹیو تھی بندہ، ہاں وہ ساری ہوتی ہیں، ایک ایک بھی ہوتی ہے، اس کی نظر نہیں اس پر ہوتی ہے مانیٹر۔ اس نے کہا جی کہ شاہ صاحب گیلانی صاحب کو اب مجھے اکٹھے ہو گئے سارے ڈاکٹر آوازیں دے رہے ہیں، سنی نہیں کہا میں تو مر گیا ہوں، کلینکل ڈیتھ میری ہو چکی ہے۔ تو اب وہ پسینے لگا کے تو پھر مجھے بجلی کے جھٹکے دے رہے ہیں، اور پھر مجھے انجیکشن دل کے اندر انجیکشن ہوتا ہے وہ لگا رہے ہیں۔ اچھا، تو 5 منٹ سے 1 سیکنڈ اوپر بھی ہو جاتا ایسے ہی تو آدمی اس کے بعد پھر دماغ سے نکل جاتی ہے نا وہ، کہ جب تک دماغ میں رہتی ہے اس وقت تک بندہ مرتا نہیں ہے، فل نہیں مرتا۔ کلینکل ڈیتھ تو ہو گئی، لیکن حقیقی ڈیتھ جو ہے نا وہ دماغ سے جب وہ نکلتی ہے پھر ہوتی ہے، تو وہ 5 منٹ ہوتے ہیں۔ ان کا جی 1 سیکنڈ بھی اوپر ہو جاتا، اگر آپ اوپر ہوتے تو نیچے آنے تک 10 منٹ لگ جاتے۔ سبحان، دیکھو اللہ نے کیا کرا، رات کو ہی اللہ نے آپ کو نیچے یہاں پہنچا دیا، کیونکہ بیڈ کے نیچے وہ مشین رکھی ہوتی ہے، ہر مریض کے نیچے فٹافٹ نکالیں، کیونکہ 5 منٹ مشین لانے میں الرٹ ہوتے ہیں کہ مشین بھی ٹھیک ہو، سب کچھ ریڈی ہو۔ سبحان اللہ، تو انجیکشن وغیرہ لگایا، بس جی وہ میں اس 5 منٹ میں اوپر چلا گیا۔ یہاں تو 5 منٹ اوپر پتہ نہیں کتنی دیر لگی۔ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امت محمد کہہ کے وہاں پر نا بہت سارے لوگ مجھے نظر آتے ہیں، اور میں ان کو گواہ بناتا ہوں کہ دیکھو میں آ گیا ہوں اور میں یہ کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، اللہ میں آ گیا ہوں، کیا بات، میں آ گیا ہوں۔ اتنے میں نیچے سے آواز سنتا ہوں، حضرات پاکستان شاعر اسلام سید سلمان گیلانی کا جنازہ نہیں کہا جنازہ، بس یہاں میں سنتا ہوں، میں کہ میرا تو اعلان ہو رہا ہے نماز جنازہ۔ تو میں اوپر سے دیکھتا ہوں نیچے،
تو ڈاکٹر اسپتال کا ماحول ہے, نیچے گاڑیاں بھی آتی جا رہی ہیں, اور میرا فضا میں اعلان ہو جناب, میں کہتا ہوں میں آ گیا ہوں, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسول اللہ نبی بعد ولا رسول بعد ولا امت بعد امت. کہتے وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ ابھی آئے نہیں, آپ کو واپس بھیج رہے ہیں, اس لیے ان کو روک دیا, پورا جنازے کا اعلان نہیں کیا. اللہ کیا بات, جناب کہاں نے ذا پر آ کے ان کو بس سبحان اللہ. فیصلہ بھی ہوا نہیں ہے ان کا. تو موت کے بالکل ہاں یہ بالکل بالکل ایسا ہے. 3 بار آپ کو یہ ہوا ہے, یہ پہلی کورونا میں بھی پہلے ہوا, ہاں وہ تو ہو چکا نا, لیکن یہ تو بہت اینڈ ہے. یہ پہلی دفعہ اس آپریشن کے بعد یہ پہلی دفعہ یہ ہوا. اللہ اب میں واپس آ گیا جب تو ڈاکٹروں نے آپس میں وہ کر رہے تھے, مبارک ہو سلامت ہو ماشاء اللہ یہ بلال صاحب واپس آ گئے, شاہ صاحب ہم تو مایوس ہو ختم ہو گیا تھا. اللہ تو آپ کو اللہ نے واپس بھیج دیا, سبحان اللہ جی ماشاء اللہ جی. میں سوچ رہا ہوں آپس میں وہ کرنے لگ گئے, تو دوسرے دن پھر ہو گیا یہی بات ہو. اب میں نے کہا کہ اب تو میں آ گیا ہوں, انیس دن میں اب تو آ گیا ہوں, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسول اللہ نبی بعد ولا رسول بعد ولا امت بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں نہیں آج بھی آپ نہیں آئے, آج بھی آپ صرف بلائے گئے ہیں, واپس جا رہے ہیں. اللہ. یہ آپ کو آواز آ رہی تھی, کوئی بندہ نظر آ رہا تھا؟ آوازیں آ رہی تھی, چلتا پھرتا نظر مطلب ہے کہ بندہ نہیں نظر, آواز آوازیں آ رہی تھی, اور جیسے کوئی مخلوق ہے, اوپر بادل ہیں, چاند ستارے ہیں, اللہ, اور بس یہ ایک ماحول قسم اس کا ہے, وکری دنیا. ہاں. تو اب نیچے والے مجھے نیچے لا رہے ہیں, ٹیکے لگا رہے ہیں, گیلانی صاحب ادھر دیکھیے, شاہ صاحب ادھر دیکھیے, شاہ صاحب آ کے بند نہ کیجیے, شاہ صاحب کا اچھا وہ آپ کو محسوس ہو, وہ مجھے محسوس ہوا. میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں, اپنے لوگ عزیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو نہیں ہیں وہاں اسپتال میں, وہ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ساری. تو شاہ صاحب ادھر دیکھیں, یار ان کے پوٹے پکڑ لو, ان کو جدا کے رکھنا, ان کو سونے نہیں دینا, ان کو سونے نہیں دینا. دیکھو نا آگے نہ بند کر, شاہ صاحب ادھر دیکھیں, میں فلاں بول رہا ہوں, میں فلاں بول رہا ہوں. اور اوپر والے جو ہے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس جا رہے ہیں. تو ایک بندہ ڈاکٹر مجھے کہتا کہ یہ میرا ہاتھ پکڑے, جلانی صاحب میرا ہاتھ پکڑے. اللہ. تو میں اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں, تو کہتا ہے رسپانس دیا ہے, شاہ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا, ٹیم کو بتا رہا ہے یہ ہاں. تو شاہ جی میرا ہاتھ دبائیں, میں دباتا ہوں, کہتا ہے دبا رہے ہیں, رسپانس دے رہے ہیں. شاہ صاحب واپس آ گئے, اتنے میں واپس آ جاتے ہیں, آنکھیں کھل جاتی ہیں, اور میں ہوش میں آتا ہوں. تو نہیں ابھی آنکھیں نہیں کھلی, تو میں کہتا ہوں کہ میں واپس آ رہا ہوں, اس کا ہاتھ دباتا ہوں. تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ جی آ رہے ہیں واپس, ہاتھ دبایا انہوں نے. تو میں کہتا ہوں کہ میں واپس آ رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ان سے پوچھیں کہ کل والا ٹیکہ لگانا ہے کہ نہیں لگانا. اچھا. میں پھر اوپر والی مخلوق سے پوچھتا ہوں کہ جی میرے ڈاکٹر پوچھ رہے ہیں کہ کل والا ٹیکہ لگانا ہے واپسی کے لیے جو تھا, کیا نہیں لگانا, وہ جو دل میں لگایا ہے. تو کہتے ہیں نہیں آج بغیر ٹیکے کے آپ کو واپس بھیجیں. سبحان اللہ. میں بتاتا ہوں ان کو کہ بھی میں بغیر ٹیکے کے, انہوں نے کہا کہ آپ صبح آ رہے ہیں واپس. تو ٹیکہ نہیں لگا. پہلے دن 5 منٹ لگے, اگلے دن 2 یا 3 منٹ واپسی ہو گئی. اور اتنی عجیب واپسی ہوئی کہ یہاں پر 2 یا 3 منٹ ہے, وہاں پر پتہ نہیں کتنا. سبحان اللہ. یہ دیکھنا مسئلہ تو یہاں پہ ہے, وہاں تو ہے ہی نہیں. محمد صاحب کے بیٹا واپس آیا ہے حدیث میں جو واقعہ ہے. اور دیکھیں آپ کہ کس طرح ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بعد میں لکھی, ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا تھا. اچھا واقعات پھر ہم نے پہلے بھی سنے. اچھا یہ کتابی واقعات, آپ تو پریکٹیکلی ہے, یعنی 14ویں صدی میں, اور آپ کو تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے. میری مثال دی جا سکتی. سبحان اللہ. یہ صدی میں اور بہت کم مسالے ہیں. اچھا جی یہ 2 دن ہو گئے نا, چوتھے دن اور 5ویں دن یہ ہو. 6ٹھے دن جناب ایک دم ہوا کہ مانیٹر پر میرا جو بلڈ پریشر کا وہ تھا نا, کھانا صاف ہو. اللہ. یہ بھی ختم ہے ہی نہیں, بندہ ہی نہیں رہا, بندہ موجود ہی نہیں. یہ عجیب معاملہ دیکھیں, عجیب. اب جناب پہلی دفعہ یقین کریں ایسی چیز. یہ اب کبھی بلڈ پریشر 0 ہو گیا جس وقت. تو اب میری بہت ساری آج کا دن جو تھا نا, بلڈ پریشر جب ڈراپ ہوا ہے, پھر میری ملاقاتیں ہوئی ہیں ختم ہوئی کے
जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग فوت ہو گئے. فوت ہوئے اچھا. وہ بادل ہیں، چاند اور ستارے ہیں، ان میں وہ ابھر رہے ہیں اور مجھے دکھائے جا رہے ہیں. یہ ختم نبوت کی آپ کی جو محنت ہے نا اس کی کامیابی کی دلیل ہے. اور پھر میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں لیٹا ہوں تو مجھے آواز آتی ہے گیلانی صاحب کدھر ہے، سلمان صاحب. اللہ. میں کہتا ہوں میں ادھر ہوں، ادھر آئیں، باہر آئیں. باہر آتا ہوں تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، نرسیں بھی ہیں، میرے گھر والے بھی ہیں، یہ سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے ساتھ ہوتے تھے. تو وہ جناب اپنا، میں کہتا ہوں کہ میں آیا، دیکھا تو میری ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی. اللہ اکبر. ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی. میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعدہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے میں اپنی باڈی کے اندر گھس جاتا. یہ وظیفہ یاد کر لیں، یہ جو کلمے والا وظیفہ ہے نا حضرت بتا رہے ہیں، یہ جب بھی بے ہوشی کا ٹیکا ڈاکٹر لگائے یا کوئی بھی تو یہ پڑھ لیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم بے ہوش کر کے آپ کو آپریشن کر رہے تھے، آپ کے دل سے ذکر اسکار کے بعد سبحان اللہ. اور قلب جاری ہے. بچے کہتے ہیں کہ آپ یوں کر کے کیا کرتے تھے؟ میں کہا میں یہی کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھٹکا مارتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تاکہ گواہ رہنا. اللہ. وہ کہتے ہیں یہ کلمہ ہم سنتے تھے، باقی باتیں آپ کو نظر آتے تھے، کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہم نہیں سنتے تھے، لیکن جب آپ یہ کلمہ پڑھتے تھے نا پورا، یہ ہم سنتے تھے. اور آپ یوں بھی کرتے تھے، آنکھیں بند ہوتی تھی، ضرب مارتے تھے، وہاں آنکھیں کھلی ہوتی تھی، یہاں آپ آنکھیں بند دیکھتے تھے، لیکن اس دنیا میں کھلی ہوتی تھی، آپ لوگوں کو میں دعا بناتا تھا. خیر جی، وہ انہوں نے کہہ کے تو اپنی باڈی کے اندر چلے جاتا. اس کے بعد بھی میں تقریر کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ میں نا ختم نبوت کا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے. سبحان. میرے بچے جو ہیں وہ سن رہے ہیں، میرا بیٹا پوتے میرے عزیزوں کی بات سن لیں کہ ختم نبوت کا کام جاری رکھنا ہے، مولانا صاحب کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ رہنا ہے، اور نماز نہیں چھوڑنی، نماز پوری اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے. فلاں مولانا صاحب سے مراد مولانا فضل الرحمان صاحب دعوت. اللہ. میں پھر نا بچوں کے نام لے کر ان کو ایک ایک نصیحت کرتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو، بہو کو، سارے دوست بھی اور دوستوں کو بھی. تو الحمدللہ میں ان کی پوری تقریر کرتا ہوں. اچھا، میں اوپر بھی تقریر کر رہا ہوں. یہ روح ہے. ہاں جی، وہ بھی روح. میں اوپر بھی تقریر کر رہا ہوں کہ دیکھیں ناموس رسالت کے بغیر کچھ نہیں. اگر ہم ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر سکتے ناموس رسالت، ہماری زندگی پر تھو ہے. میں اوپر تقریریں کر رہا ہوں اور یہی کلمہ جو ہے شہادتین والا جو ہے نا میں پڑھ رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی بیچارے کوشش کر رہے ہوتے ہیں میرا بی پی جو ہے وہ بحال کرنے میں. پھر میرا بی پی بحال ہو جاتا ہے اور میں دنیا میں واپس آ جاتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ تیسرا اللہ ان دونوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا. بی پی زیرو ہو گیا، غائب ہو گیا. تو یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا. عدم سے وجود پھر دوبارہ اللہ پاک نے آپ کو اس حالت میں، پھر اس کے بعد میں اسٹیبل ہونا شروع ہوا. 3 دن یہ چوتھا، پانچواں، چھٹا دن، پھر 7 8 9 10 11 12 13 14 دن انہوں نے نہیں رکھا. پھر یہ نہیں ہوا معاملہ. نہیں، پھر ویسے یہ جو 3 معاملے ہوئے نا حضرت، ایک بات ہے، اب جو آپ کو زندگی ملی ہے نا، اب اللہ آپ سے کوئی بہت ہی اہم کام لے گا. میں یہی اب آپ سے کوئی بہت ہی خاص کام اللہ نے لینا ہے اور یہ اللہ دکھاتا ہے اور دکھائے گا انشاءاللہ. میں سوچ رہا تھا اور اس کے اسباب بن رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جو کام لینا ہے نا جی اس کے اسباب بھی بننے شروع ہوئے. ماشاءاللہ اب ہونا ہے. مجھے خاص کام مولانا علامہ صاحب صاحب تشریف لائے یہاں پہ سبحان اللہ عیادت کے لیے. میں نے ان کو بھی کیفیات سنائی. میں نے کہا اللہ پتہ نہیں کیا کام لینا چاہتے ہیں. کہتے کام تو ہم نے سوچا ہوا آپ کے لیے. اللہ آپ ختم دفتر ملتان میں ہم سوچا تھا کہ آپ کو بلائیں اور آپ کے والد صاحب کی جتنی بھی آج تک کی نظمیں ہیں ختم نبوت والی جس کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں وہ آپ ایک جمع کریں. ان کو ہم چھپوانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں کہ کون کون سی نظم کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے اور کہاں سے لینی ہے. بے شک بے شک. تو اس لیے آپ جو ہے نا وہ 4-5 دن ہفتہ ایک آ کے ہمارے پاس رہیں تاکہ ہم یہ کام بھی وہ ذخیرہ اکٹھا کیا جا سکے. وہ ذخیرہ اکٹھا کیا